کامران مرزا صاحب، یہ جو محمود خان صاحب ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے، انہوں نے آج کیا فرمایا، ذرا سنیں کہ وہ رانا ہے کہ شانہ ہے کہ کیا چیز ہے. اس کو ہم سپیئر نہیں کریں گے، بالکل سپیئر نہیں کریں گے. اس وقت تو میں پرامن جلوس میں گیا تھا. خان صاحب دوبارہ کال دیں گے تو میں بتاؤں گا جو خیبر پختونخوا کی فورس ہے وہ میں استعمال کروں گا. خیبر پختونخوا کی فورس وہ استعمال کریں گے، یعنی کہ اسلام آباد کی پولیس یا رینجرز یا ایف سی کے خلاف وہ استعمال کریں گے. تو ایک صوبے کا چیف منسٹر جو ہے وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں. یہ تو اس پہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات آ جائے تو کوئی کانسٹیٹیوشن پروویژنز جو ہے نا انووک کرنے کی جو ہے نا وہ میرا خیال صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اور جس کے تحت جو ہے وہ اس حکومت کو میرا خیال ہے کہ روکا جا سکتا ہے یا کم از کم معطل تو کیا جا سکتا ہے. معطل کیا جا سکتا ہے، گورنر راج لگ سکتا ہے. جی. لیکن میرا خیال ہے یہ تو بہت ایکسٹریم پوزیشن بہت ایکسٹریم پہ ہوگی، مگر ان کی زبان دیکھیے نا. ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ زبان استعمال کر رہا ہے، ایک سابق وزیر اعظم ایک زبان استعمال کر رہا ہے، پروٹیکشن مانگ رہا ہے سپریم کورٹ سے، پٹیشن فائل نہیں ہوئی ہے، جلسے میں پروٹیکشن مانگ رہا ہے. آپ نے تو بہت سارے انقلاب سنے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں اور دیکھے بھی ہوں گے شاید. کبھی آپ نے کسی انقلابی کو آج تک اس طرح سے جو ہے نا سپریم کورٹوں سے یا ہائی کورٹوں سے پروٹیکشن لے کے آتے دیکھا ہے انقلاب کے لیے؟ کبھی آپ نے بڑا اہم سوال اٹھا دیا کہ انقلاب کو سپریم کورٹ کی پروٹیکشن کی ضرورت کیوں پیدا ہو گئی. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. یہ سوال جو ہے وہ عمران خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں جو انقلاب لانا چاہتے ہیں ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ انقلاب کبھی سپریم کورٹ کی پروٹیکشن سے بھی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. لیکن وسیم سجاد صاحب، یہ ایک صوبے کا چیف منسٹر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو تھریٹ کر رہا ہے، اس پر آپ بطور ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ کے کیا کہیں گے؟ یہ جی بالکل نامناسب ہے، اور آئین کا منشا تو یہ ہے کہ صوبے جتنے بھی ہیں وہ فیڈرل لاز کا احترام کریں گے اور فیڈرل لاز میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. تو یہ جو انہوں نے دھمکی دی ہے یہ بہت ہی نامناسب ہے، آئین کے خلاف ہے، اور اس پہ اگر کوئی آئینی کارروائی ہو سکتی ہے تو ہو سکتا ہے سپریم کورٹ ہی اس قسم کے سوالات اٹھائے گی. اگر یہ پروٹیکشن کے لیے جاتے ہیں تو یہ سوالات اٹھیں گے کہ جی اگر آپ پروٹیکشن چاہتے ہیں تو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے بیانات دیے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو یہ سوالات خود بخود اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. لیکن وزیر قانون صاحب عمران خان صاحب کا اور محمود خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ ہم ایک پرامن جلوس لے کے آ رہے تھے اور آپ نے جگہ جگہ پہ ناکے لگائے، آپ نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کیا، آپ نے ہم پہ ٹیئر گیس کے شیل فائر کیے، آپ نے لاٹھیاں چلائیں، آپ نے خواتین کو مارا. تو آپ نے توہین عدالت بھی کی ہے اور آپ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی کی ہے اور آپ نے آئین بھی توڑا ہے. دیکھیے حامد میر صاحب، امور سلطنت یا ریاست چلانے کے لیے حکومت کا ایک ڈھانچہ موجود ہوتا ہے اور اس کو پھر قانون کی اور آئین کی جو ہے سپورٹ حاصل ہوتی ہے. اس جو مسلح جتھے بندی کر کے اسلام آباد پہ چڑھائی تھی اس کو روکنے کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور اداروں نے قانون کا سہارا لیا. یہاں پہ 144 کا بھی نفاذ تھا. اس کے باوجود جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے 184(3) میں یہ آرڈر پاس کیا کہ آپ فلاں جگہ کے اوپر ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دیں اور اس کے ٹی او آرز طے کر لیں بعد میں، اور ہم وہی ٹی او آرز لے کے گئے 34 ٹی او آرز جو کہ کامران مرتضیٰ صاحب نے جب درخواست کی تھی جی او آئی کی طرف سے، جن دنوں میں تحریک عدم اعتماد کا معاملہ تھا، تو وہ 34 نکات جو تھے وہ منوائے گئے تھے جے یو آئی سے اور پاکستان مسلم لیگ نون سے. خان صاحب نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے احترام میں ہر وہ کام کیا جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا قانون کے مطابق. انہوں نے وعدہ خلافی کی جو کہ ان کے وکلاء نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم انسٹرکشنز لے کے وہی کریں گے. وہ نہ صرف وہ جو سیکٹر 9 سے آگے نکلے بلکہ انہوں نے ریڈ زون، جس کے بارے میں سپریم کورٹ ارلیئر راؤنڈ آف لیٹیگیشن میں بھی آرڈر کر چکی تھی اور 2014 کے دھرنے میں سیکھے ہوئے سبق کی روشنی میں انہوں نے کہا کہ اس ایریا میں جہاں پہ یہ اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کی رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ نے ریڈ زون میں آنے سے روکا تھا تو خان صاحب تو پبلکلی کہہ رہے تھے کہ میں ڈی چوک جاؤں گا. تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں تو ہے. میں تو یہ توقع کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان خان صاحب سے پہلے یہ کنٹیمپٹ میں جواب مانگے گی، یہ معاملہ طے کرے گی، اور بعد میں جو خان صاحب کی اگلی فرمائشیں وہ بعد میں پوری ہونی چاہیے. قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے. یا تو سپریم کورٹ، یہ سیاسی لڑائی ہے، یا سپریم کورٹ کو اس میں آنا نہیں چاہیے تھا.
اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاں ہم اس میں مناسب آرڈر پاس کرتے ہیں تو کیا سپریم کورٹ نے اس کے بعد اسلام آباد کو جلتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کو ایک قانون اس کے لیے سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے، اور یہ دو پولیٹیکل فورسز لیکن اس میں میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے پچھلے 3-4 دن میں عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کے خلاف اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں 16 مقدمات درج کیے ہیں مختلف دفعات کے تحت، آپ نے تو کوئی کارروائی نہیں کی ان لوگوں کے خلاف۔ میر صاحب دیکھیے آپ خود کارروائی نہیں کر رہے اور آپ سپریم کورٹ سے کہہ رہے ہیں کارروائی کرو۔ کارروائی دیکھیے، کارروائی ان اداروں کی ثوابدید ہے کہ وہ کس طرح سے پروسیڈ کرتے ہیں۔ پرچہ درج کرنے کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ جا کے ان کے گرفتار کر لیں، دروازوں پہ دستک دے دیں۔ تو آپ عمران خان کو گرفتار نہیں کر رہے۔ وہ اپنی قانونی کارروائی کریں گے، اگر گرفتاریاں ضروری سمجھی تفتیشی افسران نے تو وہ ضرور کرے، قانون انہیں اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن حکومتی دباؤ نہیں ہوگا اس کے لیے۔